بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے اردو کا لیکچر ادب سے کہ ادب کسے کہتے ہیں۔ ادب کو انگلش میں لٹریچر کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کا تحریری سرمایہ ادب کہلاتا ہے۔ ادب زندگی کا ترجمان ہوتا ہے۔ ادب ایک ایسا آئینہ ہے جس میں زندگی کی حقیقتیں جھلکتی ہیں، تو کسی بھی زبان کا تحریری سرمایہ ادب یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ لٹریچر یا تو وہ نثر میں ہوگا یا وہ نظم میں ہوگا یا شعر میں ہوگا، یا وہ پروز میں ہوگا یا پوئٹری میں ہوگا۔ تو نثر جو ہے خیالات، جذبات، احساسات کے اظہار کا آسان اور سادہ ذریعہ نثر اسے کہتے ہیں۔ بکھری ہوئی تحریر اور شاعری میں ردیف، قافیہ اور وزن اور دیگر چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ باوزن کلام شعر کہلاتا ہے۔ اور شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے۔ شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار۔ دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے۔ دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے۔ تو لٹریچر کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، شعر میں ہو، وہ انسان کے جذبات کا آئینہ دار ہوتا ہے، انسان کے احساسات کا۔ تو حصہ نثر میں دیکھیے، جو سب سے پہلی صنف ہے ڈرامہ، یہ یونانی صنف ادب ہے اور لفظ ڈریو سے نکلا ہے۔ الفاظ اور عمل کا امتزاج اور کہانی کو کرداروں کی مدد سے سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے، اسے ڈرامہ کہتے ہیں۔ اور ڈرامے کا ایک لازمی جز ہے مکالمہ، ڈائیلاگ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں داستان۔ داستان ایک طویل فرضی کہانی ہے۔ جس میں بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں، اور ایک کہانی نہیں ہوتی، بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں، اور ان کہانیوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور داستان میں جو کردار ہوتے ہیں وہ ما فوق الفطرت ہوتے ہیں، ان کا زندگی کے حقائق سے اتنا تعلق نہیں ہوتا، جیسے جنات، چڑیل، بھوت، پریاں وغیرہ۔ مشہور داستانوں میں داستان الف لیلہ و لیلہ، طلسم، ہوش ربا، اس طرح کی داستانیں ہیں۔ بہت طویل کہانیاں ہوتی ہیں، اور ان میں جو قصے کی ترتیب ہوتی ہے، پلاٹ میں جھول بھی ہوتی ہے۔ ایک قصہ شروع ہوتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے، اور ان قصوں کا آپس میں اتنا تعلق نہیں ہوتا، اور جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ ما فوق الفطرت ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جائیے ناول۔ ناول اطالوی لفظ ہے، اٹیلین، اور حیرت انگیز چیز، انوکھا، ایسا نثری قصہ جس میں زندگی کی حقیقی اور واقعاتی عکاسی کی جائے، ناول کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آ جائے ناول آپ کے فرسٹ ایئر میں تھا، سیکنڈ ایئر میں نہیں ہے۔ افسانے آپ کے سلیبس میں نصاب میں کتنے ہیں؟ 7۔ افسانے کو آپ شارٹ سٹوری کہہ سکتے ہیں، مختصر فرضی کہانی، ایسی کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کی عکاسی کی جائے، ایسی کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کی عکاسی کی جائے، ایسی کہانی جو مختصر ہو، فرضی ہو، مختصر ہو اور فرضی ہو، جو آدھے گھنٹے میں پڑھی جا سکے، ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سلیبس میں کون سے افسانے ہیں۔ فہرست نکالیے، فہرست میں دیکھیے کہ آپ کے سلیبس میں، نصاب میں کون سے افسانے آپ نے پڑھنے ہیں۔ فہرست میں دیکھیے، پہلا ہے افسانہ فاقہ میں روزہ، نمبر 3۔ دوسرا ہے جی منظور سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے، تیسرا ہے کتبہ اور مائیں، بیگم راجہ اور بیگم خواجہ، دونوں پڑوسنے ہوتی ہیں اور آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ مامتا کا جذبہ صلح کا باعث بن جاتا ہے، اور لڑائی کا آغاز بیگم راجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں مامتا وہاں اچھا، یہاں جو ہے مائیں افسانہ، یہ بھی آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سیاہ فام اور محسن محلہ، کنڈکٹر، یہ سارے افسانے ہیں، یہ سارے افسانے 7 افسانے ہیں آپ کے کورس میں، یعنی فرسٹ ایئر میں ایک افسانہ بھی نہیں ہے اور سیکنڈ ایئر میں 7 افسانے ہیں۔
تو افسانہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ شارٹ سٹوری، مختصر فرضی کہانی۔ اس کے بعد آ جائیے انشائیہ۔ 2 انشائیے ہیں آپ کے سلیبس میں، تو کون کون سے انشائیے ہیں؟ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ، یہ 2 انشائیے ہیں۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ انشائیہ ہلکا پھلکا مضمون ایسے، اور انشائیہ میں انشائیہ نگار کی ذات، لکھنے والے کی ذات، اپنی مصنف کی ذات جھلکتی ہے اس کی اپنی ذات۔ اور اس کے بعد آبیتی، اپنی کہانی اپنی زبانی۔ یہ آپ کے پیپر میں یہ سوال آئے گا۔ آبیتی کسی بھی چیز کی آ سکتی ہے، درخت کی، پھول کی، کرسی کی، کمپیوٹر کی، موبائل فون کی، کسی بھی چیز کی آبیتی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے مضمون۔ مکالمہ فرسٹ ایئر میں تھا، مضمون بھی آئے گا 15 نمبر کا، 4 مضامین ہوں گے، 1 مضمون آپ کو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آ جائیے حصہ شاعری کی طرف، پوئٹری۔ تو لٹریچر جو ہے یہ 2 حصوں میں ہوتا ہے، یا پروز میں ہوتا ہے یا پوئٹری میں ہوتا ہے، شاعری میں یا نثر میں۔ ہم کیسی نظم ہوتی ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اور نعت جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جائے۔ نعت ایسا خوش نصیب لفظ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے غزل۔ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ اور غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہرن کی دردناک چیخ کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ جب شکاری کے شکنجے میں ہرن پھنسے تو اس کے منہ سے جو دردناک چیخ برآمد ہوتی ہے اسے غزل کہتے ہیں۔ غزل کا جو عام مفہوم ہے وہ یہی مراد لیا جاتا ہے کہ حسن و عشق کے مضامین، عورتوں سے بات چیت، لیکن اس میں کوئی بھی موضوع سمٹ سکتا ہے، کوئی بھی موضوع سمٹ سکتا ہے۔ اس میں پابندی نہیں، اس میں فلسفیانہ مضامین بھی ہو سکتے ہیں، اس میں حسن و عشق کے مضامین بھی ہو سکتے ہیں، اس میں تصوف کے مضامین بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی قید نہیں ہے، لیکن عام طور پہ حسن و عشق کے مضامین ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائے قصیدہ۔ قصیدہ قصد سے نکلا ہے، ارادہ مغز، کسی شخص کے اوصاف بیان کرنا منظوم صورت میں، شاعری کی صورت میں۔ اس کے بعد مرثیہ ہے۔ مرثیہ کسی وفات پا جانے والے شخص کے اوصاف کا ذکر کرنا، اور یہ فرسٹ ایئر میں تھا، یہ سیکنڈ ایئر میں نہیں ہے، 2 مرثیے تھے فرسٹ ایئر میں۔ اس کے بعد مثنوی ہے۔ مثنوی مسلسل طویل نظم ہوتی ہے، اور عام طور پہ جنگی حالات و واقعات کا اس میں بیان ہوتا ہے، لیکن اس کا جو قافیہ ہے وہ ہر شعر کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا قافیہ ہر شعر کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے قطع۔ اس کے بعد جو صنف سخن ہے وہ قطع۔ قطع بھی اس کو کئی بار دیتے ہیں، قطع، ٹکڑا۔ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کم از کم 2 اشعار ہوتے ہیں، زیادہ کی پابندی نہیں ہوتی، زیادہ کی پابندی نہیں ہوتی۔ قطعات محمود سرحدی فرسٹ ایئر میں آپ نے پڑھے، مرزا محمود سرحدی کے قطعات، شاباش۔ تو یہ اس کے بعد ربائی ہے۔ ربائی ربا سے ہے، 4 مصرے ہوتے ہیں، اور اس کے بہت سارے اوزان ہوتے ہیں، 24 اوزان ہوتے ہیں۔ منقبت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اسلامی ہیرو، بزرگان دین، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ اسلامی ہیرو، اس کو منقبت کہتے ہیں۔ تو ہم نے افسانہ پڑھنا ہے کون سا؟ فاقہ میں روزہ، دہلوی تاجدار کی کنبہ کا فسانہ، بہادر شاہ ظفر، آخری مغل بادشاہ، اس کے خاندان کے ساتھ کیا بیتی، وہ ہم سارا اس میں پڑھیں گے۔ تو دیگر افسانے بھی پڑھیں گے، شارٹ سٹوریز پڑھیں گے، یہ مختصر فرضی کہانیاں ہوتی ہیں، اور اس میں زندگی کا کوئی ایک پہلو ڈسکس کیا جاتا ہے، کسی ایک پہلو کی عکاسی۔ اگر تفصیل ہو تو پھر وہ ناول کی طرح بن جاتا ہے، پھر وہ افسانہ نہیں رہتا۔ تو افسانہ جو ہے مختصر فرضی کہانی، افسانہ مختصر فرضی کہانی کو کہتے ہیں، جو ایک ہی نشست میں آدھے گھنٹے میں پڑھی جا سکے۔ یہ افسانے کی تعریف تھی۔ اب ہم انشاءاللہ اس افسانے کو شروع کریں گے۔